أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. تعارف القواعد کے سلسلے میں آج کے سبق میں ہم سکون کا قاعدہ پڑھیں گے. امید ہے کہ پچھلے پڑھے ہوئے تمام قواعد آپ کو بہت اچھے سے کلیئر ہوں گے اور آپ سب نے اپنی پریکٹس جاری رکھی ہوئی ہوگی. پچھلے قواعد کو اگر دیکھیں تو سب سے پہلا قاعدہ ہم نے حرکات کا قاعدہ پڑھا. حرکات میں 3 حرکات آتی ہیں، زبر، زیر اور پیش، جن کو عربی میں فتحہ، ضمہ اور کسرہ کہا جاتا ہے. زبر، زیر، پیش کی جب ادائیگی کرتے ہیں تو ہمارے ہونٹ بھی حرکت میں آتے ہیں. زبر حرف کے اوپر ہوتا ہے تو اس کی ادائیگی بھی منہ کے اوپری حصے سے ہوتی ہے. زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے تو اس کی ادائیگی منہ کے نچلے حصے سے ہوتی ہے. اور پیش کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہونٹوں کو گول کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے تاکہ مجہول پڑھنے سے بچا جائے، اس کی ادائیگی معروف طریقے سے ہو سکے. ہمیں معلوم ہے کہ زبر، زیر، پیش ہر قاعدے میں موجود ہوتا ہے. جیسے ہم نے تنوین پڑھا آگے، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، جس میں ایک زبر تو یہی بیسک حرکات کا ہے اور دوسرا زبر، زیر، پیش نون ساکن کا ہے. ہم نے کیسے ادائیگی کی؟ بن، بن، بن. تو ہمارے اسٹارٹ میں یہی زبر، زیر، پیش موجود ہیں. اس کے بعد ہم نے کھڑی حرکات پڑھی، اسی کے ساتھ ہم نے حروف مدہ پڑھے، جس کو ہم نے اچھے سے جانا کہ صرف لکھنے کا فرق ہے، پڑھنے کا طریقہ ایک جیسا ہے. حروف مدہ اور کھڑی حرکات کو ہم نے 2 حرکت یا 2 الف کے برابر پڑھا، اور کھڑی حرکات اور حروف مدہ دونوں کو ہم وزن کھینچنا، کیونکہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے وہ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہے اور کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہے. اور ان میں ساؤنڈ کیسا رہا؟ زبر، زیر اور پیش کا ساؤنڈ رہا، فرق کیا رہا؟ ہم نے بس کھینچ کر ادا کیا. اس کے بعد ہم نے حروف لین پڑھے. حروف لین کون سے تھے؟ نرمی سے پڑھے جانے والے حروف. یہ 2 ہیں، واو ساکن اور یا ساکن. واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو، یہ حروف لین کہلاتے ہیں. ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے؟ تو، تئی، بو، بئی. ہمارا اسٹارٹ کا مخرج ویسے ہی ادا کرنا ہے جیسا ہم نے سیکھا ہے. جیسے ہی ہم حروف لین کی طرف گئے، ہم نے نرمی سے اس کی ادائیگی کرنی ہے. آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سکون کا قاعدہ. میں آج اسکرین شیئر کر لیتی ہوں.
جی آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سکون کا قاعدہ. سکون کا قاعدہ کیا ہے؟ سکون کا قاعدہ یا جزم. سکون اور جزم سے کیا مراد ہے؟ سکون کے معنی ہے حرکت کا نہ ہونا. جو ہمارا قاعدہ ہے وہ سکون کا قاعدہ ہے، اور جو حرف ساکن ہے جس پر سکون کی علامت ہے، جس حرف پر سکون کی علامت ہو وہ حرف ساکن ہے. علامت کون سی ہے؟ اس علامت کا نام ہے جزم، یا اس نشان کو کہتے ہیں جزم. اس کو ایسے سمجھیں جیسے ہم نے حرکات پڑھی. اب کون سی حرکات؟ زبر، زیر، پیش. اسی طرح یہاں پر بھی جو سکون کا قاعدہ ہے اس کی بھی علامت کا نام ہے جزم. تو قاعدے کا نام ہے سکون کا قاعدہ اور علامت کیا ہے؟ جزم. مختلف مصاحف میں ہمیں جزم کی الگ الگ شکل نظر آتی ہے. کبھی دال جیسا نشان ملتا ہے ہمیں، کبھی پہاڑ کی چوٹی کی طرح، اور کبھی یہ جزم دائری کی شکل میں ہوتا ہے. لیکن جس حرف پر یہ علامت موجود ہوتی ہے وہ حرف کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے. اب اس کا موازنہ کرتے ہیں ہم حرکت سے. حرکت سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم اس لفظ کو دیکھیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، موو کرنا، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ ایک جگہ پر سکون سے رہنا، سکون سے بیٹھ جانا. تو حرکت اور سکون دونوں آپس میں متضاد ہیں، الٹ ہیں. سکون کا قاعدہ یعنی خود کوئی حرکت نہیں، کوئی موومنٹ نہیں، کوئی آواز نہیں، خود کو ظاہر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اب کیا کرنا ہے؟ کس طرح سے پڑھیں اسے؟ اب سکون کی علامت ہے جزم. جس حرف پر جزم ہوگا اس سے پہلے متحرک حرف موجود ہوگا. متحرک حرف مطلب یعنی حرکت والا حرف موجود ہوگا. اب کیا کرنا ہے؟ اس ساکن والے حرف کو، اس جزم والے حرف کو کون سہارا دے گا؟ متحرک حرف. جیسے متحرک حرف اپنی حرکت کیسے ادا کر رہا تھا؟ حمزہ زبر آ، اسی کے ساتھ سین ساکن میں موجود ہے. اب سین کے پاس خود کا کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، کوئی صلاحیت اس کے پاس موجود نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے. وہ خود سے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا. اب کیا کرے گا یہ جو متحرک حمزہ ہے وہ کیا کرے گا؟ سین کو سہارا دے گا اور بتائے گا کہ میرے ساتھ سین موجود ہے. تو حمزہ کو سین سے ملا کر پڑھیں گے. حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس، اس. تو زبر زیر پیش جو ہمارا مخرج ہے، یہاں تو حمزہ ہے، بہت آسان مخرج ہے حمزہ کا. لیکن اگر ہم پورے حروف تہجی پر دیکھیں، غور کریں، تو جو ہمارا مخرج ہے وہی ہماری بیس ہے. جو ہماری حرکات ہیں وہی اصل ہماری بیس ہے. ہمارے ہر قاعدے میں موجود ہے زبر زیر پیش. تو جب ہم نے ساکن کو پڑھا پیچھے والے حرف سے ملا کر، تبھی اس کی آواز ظاہر ہوئی. اور آواز ظاہر کرنے کی وجہ کون بنا؟ کس نے آواز ظاہر کی؟ متحرک نے. آسان الفاظ میں ہم اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جس حرف پر جزم ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور وہ لازمی متحرک ہوتا ہے. اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بیچ میں الف بھی لگا ہوتا ہے. آپ نے اس الف کو نہیں دیکھنا، اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہوتا. آپ نے پیچھے والے حرف کو دیکھنا ہے جو متحرک ہوتا ہے، جس پر زبر زیر پیش موجود ہوتا ہے. تو اسی متحرک حرف کے ساتھ ملا کر ہم جزم کو پڑھیں گے. جیسے حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زبر آ،
हमजा जबर के साथ है और आइन साकिन है। आइन को कैसे जाहिर करना है? अगर हमारा मखरज बहुत अच्छा है तो हम दोनों की अदायगी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आ आ आ आ से शुरू करके आइन के मखरज पे एंड करना है, ठीक है। आ की आवाज जारी रखकर उसी में मैंने आइन का मखरज भी मिला दिया, आ, ठीक है। अच्छा, हमने हुन्ना के बारे में पढ़ा कि इसको एक अलिफ के बराबर जाहिर करना है। फिर हमने हुरूफ मद्दा के बारे में पढ़ा कि इसको एक अलिफ के बराबर खींचना है या खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींचना है। एक तो बेसिक हरकत का अलिफ हो गया और दूसरा हमारे खींचने की मिकदार रही। अब साकिन को कैसे पढ़ेंगे? कितनी देर तक जाहिर करना है? क्या तवील अदा करना है? क्या मैं आ ऐसे पढ़ूं या अस ऐसे पढ़ूं? क्या हमें बताना पड़ेगा कि हमने साकिन को जाहिर किया तो हम इसको बहुत तवील अदा करें? तो यहाँ ये याद रखिए, साकिन जो है वो माइनस में पढ़ा जाता है, मनफी में पढ़ा जाता है। जैसे हमने तवाजुन रखा था हरकत में कि इसको सिर्फ जाहिर किया जाता है जबर जेर पेश को, फिर हमने खड़ी हरकत और हुरूफ मद्दा में डबल कर दिया अलिफ की मिकदार को। हुरूफ मद्दा को हमने डबल करके पढ़ा, जैसे बा, बी, बू। अब साकिन के लिए क्या करेंगे? साकिन के लिए याद रखिए कि वो माइनस हो जाएगा। कैसे माइनस होगा? जितना हमने जबर जेर पेश को सॉरी पढ़ा था उससे आधा हो जाएगा, उससे आधा पढ़ना है। साकिन की मिकदार कितनी रहेगी? आधी रहेगी। लेकिन आपने उसका एहसास होने देना है। और जब भी हम साकिन की अदायगी करेंगे, हमें झटका लगाने से बचना है, खास तौर पर आइन और हा पर। आ, आह ऐसे नहीं पढ़ना। तो हमें सिर्फ जाहिर करना है कि हमने साकिन पढ़ा है, लेकिन माइनस में पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? आ, आ, आह, आह। तो हमारा ये पढ़ना बिल्कुल सही रहेगा। अब एक हर्फ ऐसा है जिस पर हमें झटका लगाना होगा। वो कौन सा हर्फ है? वो हमजा साकिन है। हमजा यानी अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश या साकिन आ जाए, हम उसे हमजा पढ़ते हैं। तो इसको याद रखना है कि अलिफ जब तक अलिफ है, जब वो खाली है, जैसे ही इस पर जबर जेर पेश आ जाए या जज़म आ जाए तो वो हमजा बन जाता है, हम उसे हमजा पढ़ते हैं। कोई भी मुतहर्रिक हर्फ को जब हम हमजा साकिन से मिलाकर पढ़ेंगे तो उस पर झटका लगेगा। अगर आपको कहा गया है कि झटका लगाने का, तो आपने लाजमी झटका लगाना है। अगर हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो हम वैसे ही अदायगी करेंगे जो नॉर्मल साकिन की है। और दूसरी बात, अगर हम ये गलती करते हैं तो हुरूफ मद्दा और आगे चलकर हम छोटी मद और बड़ी मद पढ़ेंगे, उसमें बैलेंस नहीं रख पाएंगे। तो जहां खींचने की जरूरत है हर्फ को वहां खींचना है, जहां जाहिर करने का कहा जाए वहां जाहिर करना है, और जहां झटका लगाने का कहा जाए वहां झटका लगाकर पढ़ना है। जैसे हमजा हमजा जबर आ, हमजा हमजा जेर ई, हमजा हमजा पेश उ, आ, ई, उ। इस तरह से झटका पता लगना चाहिए, जैसे ता, ती, तू। तो ये झटका लगाना पता चलना चाहिए। आज के पॉइंट्स नोट कर लीजिए। सुकून का कायदा, सुकून का कायदा और उसकी अलामत है जज़म। सुकून के मायने हैं हरकत का ना होना। जिस हर्फ पर जज़म की अलामत होती है वो हर्फ साकिन कहलाता है। साकिन यानी उसकी खुद कोई आवाज नहीं होती, उसकी आवाज को नहीं पढ़ा जाता जब तक कि वो अपने माकबल
یعنی پیچھے والے حرف جو متحرک ہے یعنی جس پر حرکت ہے زبر زیر پیش سے نہ ملے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ آسان الفاظ میں ساکن حرف اپنے پیچھے والے حرف سے ملا کر ہی پڑھا جاتا ہے، اور ساکن کو کتنی دیر ظاہر کرنا ہے؟ جتنا ہم نے حرکات کو پڑھا تھا اس کا آدھا، یعنی مائنس میں پڑھنا ہے۔ ہم نے ساکن کا ساؤنڈ کھینچنا نہیں ہے، ہمارا جو پہلا حرف متحرک ہے اسی میں جو آواز جاری رہے گی، زبر زیر پیش کی اسی آواز کے آخر میں، یعنی آواز کو جاری رکھنا ہے اور لاسٹ میں اپنے ساکن کے مخرج کو ٹچ کرنا ہے۔ تو یہاں آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے کہ اپنے مخرج کی، تاکہ آپ اس کو ساکن میں بھی اچھے سے ادا کریں اور متحرک میں بھی۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ حمزہ ساکن ہمیشہ جھٹکا لگا کر پڑھا جاتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ عین ساکن اور ہا ساکن اور اسی طرح تمام حروف کو بھی جھٹکا لگانے سے بچانا ہے۔ کس طرح ادائیگی کریں گے اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ اح، 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 اس، 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 از، 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 اع، اع، اع۔ تو یہاں ہمارے جزم کا قاعدہ مکمل ہوا۔ کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔